فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنته وانتهج بمنهجه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد، یہ تعارض ادلہ کے بارے میں پیچھے بھی ایک باب انہوں نے قائم کیا تھا، فصل فی التعارض. پیچھے بھی یہ بحث انہوں نے کی تھی، اور شاید اس کا زیادہ تعلق عام اور خاص کے تعارض میں تھا، اور یہاں عام اور خاص سے ہٹ کر عموم ادلہ کے تعارض کی یہ شاید بات کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ جو ادلہ ہیں قرآن اور سنت کی، ایک ہی مسئلہ کے بارے میں ان میں حقیقتاً تعارض نہیں ہوتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ جو تعارض ہوتا ہے اس کے دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو جو علم ہے وہ ناقص ہو، کہ انسان کا علم کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، ایک دلیل کا پتہ چلتا ہے دوسری دلیل کا پتہ نہیں چلتا، ایک بات پہلے کی ہوتی ہے تحقیق سے، اس کے بعد پھر اس کی تحقیق بڑھتی ہے تو پھر وہ اور چیز کو راجح قرار دیتا ہے. یعنی تعارض یا تناقض کی بنیاد وہ علم کے ارتقاء، کمی اور زیادتی کی ہوتی ہے. اور دوسرا تعارض کا سبب بنتا ہے نسیان، کہ انسان خود بھول جائے کہ میں نے پہلے کیا بات کی تھی، بعد میں اور اس کے خلاف فتویٰ دے دے. پہلے میں نے کیا فتویٰ دیا تھا، اس کے بعد اس کو وہ یاد نہ رہے کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا، اس کے بعد پھر وہ اور بات کر دے. تو جو اللہ کا دین ہے اس کی بنیاد چونکہ وحی الہی ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں، کہ علم کی کمی اور زیادتی، علم کا ارتقاء اور تحقیق کا بدلنا. اس لیے جو حقیقی تعارض ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کا علم ہے، انسانوں کے علم میں یہ دونوں چیزوں کی کمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو ان کی پہلی تصنیف ہوتی ہے ان میں ان کی اور تحقیق ہوتی ہے، جو بعد میں 50-60 سال کے تجربہ کے بعد پھر جو ان کی تصنیف ہوتی ہے اس میں پھر یعنی اس کے خلاف ان کی تحقیق راجح ہوتی ہے. تو یہ تو انسانی، جس طرح انسان کے اندر کمزوریاں ہیں اسی طرح انسان کی صفات کے اندر بھی، انسان کے علم کے اندر بھی یہ کمزوریاں موجود ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ، یہ نیل الاوطار ان کی پہلی کتابوں میں سے ہے،
اور جو السیل الجرار ہے یہ ان کی بعد والی کتابوں میں ہے۔ تو ان میں کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے السیل الجرار میں اختلاف کیا ہے نیل الاوطار سے، اس میں ایک چیز کو راجح قرار دیا، اور پھر جب سیل الجرار لکھی تو اس میں اس کے خلاف اور دوسری چیز کو راجح قرار دیا۔ اسی طرح دوسرے علماء کا بھی اسی طرح صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے آپ چونکہ اہل علم ہیں، آپ کو چاہیے کہ جب آپ ایک ہی عالم کی کتاب کے اندر اس کے مختلف یعنی ایک ہی عالم کے مختلف اقوال دیکھتے ہیں اس کی کتابوں میں، تو آپ کو پہلے اس کی کتابوں کی ترتیب لگانی چاہیے سنین کے اور تاریخ کے اعتبار سے، کہ آپ پہلے اس کی وہ دیکھیں کہ یہ کتاب کب لکھی ہے، کس سن میں ہے، یہ کس سن میں ہے، یہ کس سن میں ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات پہلے کی ہے اور یہ بات ان کی بعد کی ہے۔ بہت سے علماء نے یہ کام کیا بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ چونکہ کثیر التصانیف ہیں، اس لیے ان کی کتابوں کی ترتیب بھی شاید آپ کے پاس بھی پہنچی ہو۔ بعض مجموعات میں وہ نشر ہوئی تھی کہ ان کتابوں کی جو تاریخ تصنیف ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مصنف کے جب اقوال آپ نے لینے ہوں تو اس کی کتابوں کی ترتیب جو تاریخ اور سنین کے اعتبار سے ہے وہ اس کی پہلے آپ کو ترتیب لگانی چاہیے۔ تو اس لیے تعارض الادلہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو جلی ہے وہ خفی پر مقدم ہونی چاہیے۔ اگر دو دلیلوں کا تعارض ہے، ایک دلیل بالکل جلی ہے، کیا معنی؟ محکم ہے۔ کیا ہے؟ محکم ہے، بالکل واضح ہے، اس میں اور کوئی احتمال نہیں ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ متشابہ ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، تو آپ کس کو مقدم کریں گے؟ محکم کو مقدم کریں گے۔ اور اس قاعدے کو اتنا استعمال کیا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، بہت سی مثالیں دی ہیں اعلام الموقعین میں کہ جہاں محکم موجود ہوتی ہے اور ایک احتمالی اور متشابہ چیز کو جو مقلدین حضرات ہیں وہ اس کے مقابلے میں وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ مثالیں اگر آپ فہرست دیکھ کر ان کی اعلام الموقعین کی، تو اس میں آپ یہ 70 سے بھی زیادہ یہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح والموجب للعلم علی الموجب للظن، کہ ایک دلیل وہ قطعی ہوتی ہے اور ایک دلیل وہ ظنی ہوتی ہے۔ جب دونوں میں تعارض ہو تو پھر ہم قطعی کو مقدم کریں گے اس پر جو ظنی ہے۔ اور شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح لکھا بھی ہے آگے شرح میں وَذَلِكَ كَالْمُتَوَاتِرِ وَالْأَحَادِ، تو یہ متواتر اور احاد کی جو یعنی بنتی ہیں قسمیں، تو یہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو تقسیم اس بنیاد پر ہے یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، یہ ہماری محدثین کی تقسیم نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اگر ایک کی سندیں زیادہ ہیں
وہ تواتر کو پہنچتی ہیں، دوسری خبریں واحد ہے اور صحیح ہے، تو ہم کہتے ہیں ان میں تعارض ہے ہی نہیں۔ ان میں ضرور جو آپ کو ترتیب بتائی تھی کہ پہلے آپ تطبیق دیں، پھر آپ تاریخ کا پتہ کریں، یہ ناسخ اور منسوخ ہوگا، پھر آپ اس کے قرائن دیکھیں، ترجیح ہے اس کو آپ دیکھیں، اور پھر وہ بھی اگر آپ سے نہ ہو سکے تو پھر آپ توقف اختیار کر لیں۔ کہ ضروری ہے کہ آپ نے ضروری بولنا کیوں جی؟ کوئی آدمی خاموش بھی تو رہ سکتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مسائل میں خاموش رہتے تھے، وحی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ یہ امام بخاری نے باب بھی قائم کیے کہ آپ خاموش ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ لم یقل برأی ولا تمثیل ولا قیاس، ہیں جی، من دون تکلف القیاس، ہیں جی، ینتظر الوحی۔ تو وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول بتا دیتے تھے۔ امام مالک کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی لا ادری، ایک اور مسئلہ پوچھا لا ادری، تو سائل نے کہا کہ میں تو اتنی دور سے آیا ہوں، اتنا بڑا امام سمجھ کر، اور آگے سے لا ادری۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کو راستے میں ملے نا تو آپ اس کو بتائیں کہ میں امام مالک کے پاس گیا تھا مسئلے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہے لا ادری۔ اور آپ ہیں کہ ماشاءاللہ ایک خطبہ ہی دے لیں، اس کے بعد کوئی مسائل پوچھنے لگ جائے تو آپ کہیں کہ لا ادری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں لا ادری؟ یہ نبی سے بھی اس کا زیادہ علم ہے، امام مالک سے اس کا زیادہ علم ہے، ایک بڑے بڑے یعنی علماء سے اس کا زیادہ علم ہے کہ اس کی توہین ہوتی ہے کہ یہ کہے کہ بھئی یہ مجھے پتہ نہیں ہے یا مجھے انشراح نہیں ہے، میں یہ دیکھ کر اور یہ پوچھ کر بتاؤں۔ اس میں تو انسان کی جان چھوٹ جاتی۔ بہت محتاط ہونا چاہیے آدمی کو فتویٰ دینے میں۔ میں اس وقت وہ کراچی میں تھا تو ایک صاحب آ گئے، شہر کے بڑے مشہور عالم تھے، بڑے ماشاءاللہ مفتی تھے، فتوے لکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ آئے تو مجھے کہنے لگے جی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ اس طرح لکھا ہے علماء نے، فلاں فلاں جو علماء ہیں انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ کہنے لگے جی اب میں کیا کروں، میں تو یہ فتویٰ دے بیٹھا ہوں، اس کا پھر آپ کچھ کریں کہ میں تو یہ فتویٰ دے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں؟ کیسی حماقت ہے آپ کی کہ آپ فتویٰ دے کر آ کر پوچھتے ہیں کہ جی میں یہ فتویٰ دے بیٹھا۔ کیوں بھائی؟ ہاں، تو یہ آپ لوگ یہ نا سبق اچھی طرح اس کو آپ سمجھ لیں۔ بھئی ضرورت کیا ہے ہر ایک مسئلے کے پوچھنے کی؟ کوئی آپ پوچھتا ہے، آپ کہیں جی وہ ہمارے استاد ہیں، یہ بڑے بڑے شیخ ہیں، وہ آئیں گے ان سے پوچھ لیں۔ میں تو اپنی جان چھڑا لیتا ہوں آپ سے کہ بھئی وہ آئیں گے بزرگ تو ان سے پوچھو، آپ میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، ان سے پوچھو۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے آدمی جو ہے نا وہ بری ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی ہے، اور نہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ یہ حلال اور حرام کہنا یہ تو صرف اللہ کا اختیار، یہ تو نبی کا بھی اختیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔